کو بنانا ہے، میرا کعبہ شہید ہو چکا ہے، اللہ میں حاضر ہوں۔ ربنا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ نے علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ مزدوری کا کام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کر رہے ہیں اور معماری کا کام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں۔ ایک دن آیا، کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، خانہ خدا مکمل ہو گیا اس کی تعمیر۔ اب ابراہیم علیہ خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے امتحانوں میں جب کامیاب ہوئے، اللہ فرماتا ہے اے میرے ابراہیم، میں آپ کو 2 انعام دینا چاہتا ہوں۔ عقیدے کی بات کروں گا، ابراہیم میں 2 انعام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا انعام میری مرضی کے مطابق ہوگا، دوسرا انعام تیری مرضی کے مطابق ملے گا۔ ابراہیم، آپ کو میں نے بہت سارے امتحانوں سے گزارا۔ شیخ ویل بیفور یوز میں نے جو آپ کے سامنے محاورہ بیان کیا تھا کہ اللہ جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اس کو خوب مصیبت کی بھٹیوں میں اللہ رب العزت اس کو پہلے آزماتے ہیں۔ ان سنگ لاکھ وادیوں سے گزر کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارے امتحانوں میں قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سارے امتحانوں میں 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے خلیل ابراہیم، میں آپ کو 2 انعاموں سے نوازنا چاہتا ہوں۔ پہلا انعام میری مرضی کے مطابق یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ ابراہیم مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ میں دوسرا انعام تیری مرضی کے مطابق عطا کروں گا۔ مجھے یہاں رک کر عرض کرنی دیجئے، میں ہوتا، آپ ہوتے، ہم میں سے کوئی ہوتا، کوئی مال مانگتا، کوئی فضل و کمال مانگتا، کوئی مال و منال مانگتا، کوئی کرسی مانگتا، کوئی عہدہ مانگتا، کوئی اپنی عزت مانگتا، کوئی شہرت مانگتا، کوئی بہت ساری بھینسیں مانگتا، کوئی اونٹ مانگتا، کوئی بنگلہ مانگتا۔ جیسے جس کی سوچ ہے، جیسے جس کی فطرت تقاضا کرتی ہے، وہ کچھ مانگتا۔ قربان جائے ابراہیم خلیل پر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تجھے تیری مرضی کے مطابق عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا اور یوں دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کعبے کی چوکھٹ پر آئے، کعبہ کی چوکھٹ پر سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد یوں مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ اگر تو میری مرضی کے مطابق مجھے انعام دینا چاہتا ہے تو سارے پیغمبروں نے جس کے لیے دعائیں مانگی اور یہ تیرا وعدہ ہے اور یہ تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آخر میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، اس کی امت ساری امتوں کی سردار ہوگی اور وہ نبی الانبیاء ہوگا۔ اے اللہ جب تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس نبی کو، اس رسول کو، اس محمد مصطفیٰ کو میری نسل سے، میری ذریت سے بھیجنا۔ اور دعا یوں مانگی، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اس دعا پر جو آمین کہنے والا ہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس گھر کے سامنے یہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ گھر بیت اللہ ہے، اور جس کتاب کے اندر یہ سارے واقعہ منقول ہے، جس کتاب کے اندر یہ تذکرہ ہے، یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام کتاب اللہ ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود اللہ ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ مانگے ابراہیم، مانگے بولو نا بھائی، مانگے اللہ دے دے جبریل کو، یہ اللہ کا کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ مانگے ابراہیم اور اللہ دے دے جبریل کو، یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا خاندان ہے، میں انسانوں میں سے ہوں، میرے آبا و اجداد ہیں، آبائی طاہرون و امہاتی طاہرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جن پشتوں کا انتخاب فرمایا، اللہ نے جن ماؤں کا انتخاب فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آبائی طاہرون امہاتی طاہرات، میری ماؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پاک دامن ہے، اور جو میرے باپوں کا سلسلہ ہے وہ بھی پاک دامن ہے۔ آگے عرض کرتا چلو، آخری بات عرض کروں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا ہے؟ بولو بھائی، مجمع ادھر دیکھے، اللہ کے نبی کیا ہے؟ حضور۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سارے حاضر ہیں، ہم سارے، اور سمجھو اس بات کو،
شاگرد کبھی اپنے استاد کو نہیں کہہ سکتا استاد جی میرے پاس حاضر ہو جانا. مرید اپنے پیر کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرشد میرے پیر میرے حضور میری حاضری میں آنا, میرے پاس حاضری دینا. بیٹا اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا ابا جان میرے پاس حاضر ہو جانا. کہہ سکتا ہے, کہہ سکتا ہے. حضور حاضر ہے. حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس حضور ہے. کیا ہے, کیا ہے؟ جبریل حاضر ہے, حضور کے قدموں میں آتا ہے. قرآن حاضر ہے, حضور کے پاس آتا ہے. براق حاضر ہے, حضور کے پاس آتا ہے. ابو بکر حاضر ہے, حضور کے قدموں میں آتا ہے. عمر حاضر ہے, حضور کے قدموں میں آتا ہے. عثمان حاضر ہے, حضور کے پاس آتا ہے. علی مرتضی حاضر ہے, حضور کے قدموں میں آتا ہے. سارے صحابہ حاضر ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور میں آتے ہیں. حضرت سلمان فارس سے آتا ہے, حاضری دیتا ہے, حضور کے حضور میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ یمن سے چلتے ہیں, حضور کے حضور میں آتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ میں اپنے آپ کو لکھوں حضور علامہ اور نبی پاک کے لیے فرماؤں حاضر کہ میرے سامنے حاضر ہو جا. اس سے بڑی کوئی بے ادبی نہیں ہو سکتی. اگر وہ ساری دنیا کے 7 سمندروں سے اپنے آپ کو نہلائے, اس کے بعد وہ توبہ کرے, پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آپ کو تو حضور سمجھے اور حضور کو کہے کہ میرے پاس آ جا, میری خدمت میں حاضر ہو جا. حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں, ہم حاضر ہیں. ساری کائنات حاضر ہے, عیسیٰ حاضر ہے, سارے پیغمبر حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے. آپ کی امامت میں اللہ نے سارے انبیاء کو حاضر کر دیا. اس سے بڑی کوئی گستاخی بے ادبی نہیں ہو سکتی, نہ لائقی نہیں ہو سکتی. میں تو حضور کو حاضر سمجھوں اور اپنے نام کے ساتھ لکھوں حضور علامہ قبلہ فلاں, حضور فلاں, حضور فلاں. ہم حاضر ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا سچا عاشق, اپنے حبیب کا عاشق بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے. باتیں بہت عرض کرنی تھی لیکن علماء کرام کا اتنا بڑا مجمع ہے, اتنی بڑی قطار ہے, یہ سب ہماری آن ہے, شان ہے, بان ہے, ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی جوتیوں میں موت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا جنازہ ان کے ذریعے اٹھائے. اللہ رب العزت ہماری موت, ہماری غمی خوشی ان کی موجودگی میں ہو جائے. اس سے بڑی ہماری کوئی معراج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے اخلاق, آپ کا تذکرہ, آپ کی سیرت, آپ کی لائف, آپ کے کردار کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے شاعر ہیں, وہ 40 سال تک انہوں نے پہلے یونیورسٹی میں پڑھا, عربی کی بہترین مہارت انہوں نے, عربی کے اندر بہترین مہارت انہوں نے حاصل کی. حاصل کرنے کے بعد جب ان کی عمر 20 سال کی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کی زندگی کو, آپ کی لائف کو, آپ کے کردار کو, آپ کے اخلاق کو شعر و شاعری کے اندر بیان کروں گا. شروع کیا 21 سال کی عمر سے, 60 سال کی عمر مکمل ہو چکی ہے, لکھتے لکھتے 40 سال ہو چکے ہیں, اور ہر سال وہ 10,000 اشعار لکھتے ہیں, اور 40 سال میں 40,000 اشعار مکمل ہوتے ہیں. ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں وہی مکمل نہیں ہو رہے ہیں. اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑے ہستی کے ساتھ ایک ٹکر لے لی ہے, ایک بڑا عہد کر لیا ہے. میں نے ایک بڑے گول کو چھونا تھا, ایک بڑے کھلاڑی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. پتا چلا میں تو ان کی زندگی کے, ان کی سیرت کے ایک گوشے کو 40 سال تک مکمل نہیں کر سکا. میرا کمرہ 40,000 صفحات سے بھر چکا ہے. ہائے ہائے, اب موت کا بھی سایہ سر پہ منڈلا رہا تھا. کچھ لکھنے بھی اب کمزوری ہو رہی تھی اور فکر بھی اب تھوڑی کمزور ہو رہی تھی. 40,000 اشعار کا مجموعہ اپنے سامنے رکھا اور ہاتھ کھڑے کیے اور یوں کہا عربی کے اندر, اور کسی اردو شاعر نے اس کا یوں ترجمہ کیا, تھکی ہے فکر رساں, تھکی ہے فکر رساں, مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں,
مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لاتا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے۔ آقا آپ کی سیرت لکھتے لکھتے، آپ کی سیرت لکھتے لکھتے عمر تمام ہوئی، مدہ باقی ہے، عمر تمام ہوئی، مدہ باقی ہے۔ بس اللہ ہم سب کو سیرت پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔